السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ شعراء ہے، شعراء 19واں پارہ ہے اور شاعر کی جمع ہے شعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نصیحت آتی ہے، الا کانوا عنہ معرضین، تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، اور چنانچہ جس چیز کا یہ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ بس عنقریب ان کے پاس آنے ہی والی ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسم کی نفیس چیزیں اگائی ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس سب میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقین رکھو کہ تمہارا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون، قوم فرعون، الا یتقون، یہ کہ ان سے کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ نے کہا کہ اے رب، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجئے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھ پر ان کی طرف سے ایک گناہ ہے، ان کا ایک گناہ ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جو ان کے قوم کے آدمی کو ایک مکہ لگایا تھا تو وہ آدمی مر گیا تھا، تو وہ ایک طرح سے ایک گناہ تھا جو قوم کے فرعون جو تھے، وہ لوگ جو تھے فرعون کے لوگ کارندے، وہ حضرت موسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے تھے، تو حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے تھے مدین۔ تو اب 10 سال کے بعد جب وہ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ وہ لوگ میرے اس گناہ کی وجہ سے، میری اس غلطی کی وجہ سے مجھے ضرور پکڑیں گے اور مجھے اس شخص کے بدلے میں قتل نہ کر دیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ فذهبا بآیاتنا، پس تم ہماری آیتیں نشانیاں لے کر جاؤ گے۔ ان معکم مستمعون، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم کو سن رہے ہیں۔ فاتیا فرعون، پس وہ آئے فرعون کے پاس۔
فقولا انا رسول رب العالمین، تو ان دونوں نے کہا کہ بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ قالا، کہنے لگا، علم نربک فینا، کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم نے تم کو ربی، رب پالنے والے کو کہتے کہ ہم نے کیا تم کو پالا نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اپنی بتا رہا ہے احسان کہ کیا میں نے تم کو پالا نہیں تھا، ولیدن، جبکہ تم بچے تھے، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم ہمارے درمیان اپنی عمر کے بہت سے سال رہے، وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ، پھر تم نے ایسا فعل کیا جو کہ تم نے کیا، یعنی وہی جو آدمی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا، تو وہ تم نے وہ فعل کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نہ شکرے ہو۔ قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فَعَلْتُهَا، وہ جب میں نے وہ فعل کیا، اِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، تو وہ ایسی حالت تھی کہ جب مجھ کو پتہ نہیں تھا، میں بالکل بھی اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، ایک بنی اسرائیلی اور ایک فرعونی یعنی قبطی آدمی جو تھے یہ لڑ رہے تھے، اور جو بنی اسرائیلی تھا وہ حق پر تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ میری مدد کیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، اور انہوں نے صرف اس آدمی کو روکنے کے لیے ایک مکہ لگایا، اور وہ مکے سے ہی مر گیا تھا۔ تو وہ اب فرعون جتا رہا ہے کہ تم نے ایک ایسا فعل کیا اور تم نہ شکرے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ کیا تھا تو میں اس کے بارے میں بالکل جانتا نہیں تھا، یعنی میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا۔ وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، چنانچہ جب مجھ کو تمہارا خوف ہوا تو میں وہاں سے چلا گیا تمہارے پاس سے، فررتو یعنی فرار ہو گیا، تو پھر فَوَهَبَ لِي رَبِّی، پھر میرے رب نے مجھ کو عطا کی حکمن حکمت، وَجَعَلَنِی من المرسلین، اور مجھے پیغمبروں میں شامل فرما دیا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور جو احسان تم مجھ پر رکھ رہے ہو، یعنی کہ تم نے مجھے پالا، یہ احسان تم مجھ پر رکھ رہے ہو، علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، تو حقیقت کیا ہے کہ تم نے تو پوری بنی اسرائیل کو ہم کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال، موسیٰ نے کہا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم کو واقعی یقین ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے ارد گرد والوں سے فرعون نے کہا کیا تم سن رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادوں پہلوں کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون بولا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ان ہیلو، کنتم تعقلون، وعلیکم السلام۔ ہیلو، کلاس جی نہیں جی لے رہی تم؟ کلاس ہی لے رہی ہوں۔ کال کس کو چلی گئی؟ یہ کیا آپ ہو اپنا گیا؟ مائک بند کر لیجئے تکیہ سادیہ، کیا ڈسٹربنس ہو گئی؟ تکیہ سادیہ مائک بند کر لیجئے۔ آیت نمبر ہے 28۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو
تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کروں گا جو کہ جن کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی ایسی واضح چیز دکھاؤں تب بھی۔ قال فأت به، کہنے لگا کہ لے آ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ القى عصاه فاذا هي، کا مائک کھل گیا، وقار النساء، ان کا مائک کھل گیا، وقار النساء بند کر لیجئے۔ اور کہنے لگا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُبْحَانٌ مُبِينٌ، تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا جو تھا دیکھتے ہی دیکھتے واضح بالکل اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، تو اس نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، فرعون نے، ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو کوئی ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے زور سے۔ فماذا تأمرون، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، ان لوگوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیج دو۔ یا تو کا بکل سحار علیم، تو یہ لوگ جو جائیں شہر میں، ہر کارے تمہارے جائیں، یہ ہر قسم کا جو بھی ماہر جادوگر ہے اس کو لے آئیں۔ فجمع السحرۃ، تو پھر جادوگر اکٹھے کیے گئے، لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر دن میں، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، تو جادوگر ہی شاید کہ غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں، یعنی شاید کہ یہ جادوگر، یعنی جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جادوگر ہیں، کیونکہ اگر یہ غالب آ گئے تو شاید کہ ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جو فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے تھے وہ سارے آ گئے، قالوا، کہنے لگے، لفرعون عین لنا لاجرا، کہ فرعون سے کہنے لگے کہ یقینی بات ہے کہ ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، یعنی انعام میں ہمیں ملنا چاہیے۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آئے تو۔ قال نعم، تو فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہارا انعام یہ ہوگا کہ تمہیں میں اپنے مقربین میں، قریبی جو میرے ہیں لوگ، ان میں تمہیں شامل کر لوں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں جو کچھ پھینکنا ہے پھینکو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِیَّهُمْ، تو اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں، زمین پر ڈال دیں۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب آئیں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ سارا کا سارا وہ نگل گیا جو کچھ وہ بنا کر لائے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو اس بات پر بھی وہ جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے کہ سجدے میں گر گئے، اللہ فرماتے ہیں گرا دیے گئے، مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا، جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے، جادو تو وہ بنا کے لائے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی وجہ سے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اور رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون کہنے لگا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم پہلے ہی مان لے آئے، یعنی میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف
اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. یعنی وہ اپنے جادوگروں پر شک کر رہا ہے کہ تم یقیناً ملے ہوئے ہو اور تمہارا جو لیڈر ہے یہ موسیٰ ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس جلد ہی تم جان لو گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، کہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں. من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، مخالف سمتوں سے، اور میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. قَالُوا لَا ضَيْرَ، کہنے لگے کوئی حرج نہیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، ہم تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ جادوگروں نے کہا. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، بے شک ہمیں تو یہ لالچ ہے، امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا. ان کننا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. واوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے اپنے شہر میں ہر کارے بھیج دیے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہنے لگا کہ یہ تو چھوٹا سا گروہ ہے، یعنی بنی اسرائیل جو ہیں یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، چھوٹے سے لوگ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی حرکتوں سے ہمارے دل جل گئے ہیں. اور یہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور غائب ہو گئے ہیں، یعنی فرار ہو گئے رات کو، تو اب ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو ان کو ضرور ہی ہم پکڑ لیں گے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم لوگ ساری یعنی چیزیں تیار کر کے ان کے پیچھے تعاقب کریں گے. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو ان کے باغوں سے، ان کے چشموں سے نکلوایا. یعنی ایک آدمی فرعون جو ہے اپنے شہر میں اچھا بھلا بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب وہ بنی اسرائیل کے تعاقب کی خاطر نکلا ہے. جب وہ نکلا تو ساری جو اس کی سلطنت، باغات، چشمے، جو اس کے مقام تھے، جو کوئی ان کی عیش و عشرت کی چیزیں تھیں، وہ ساری پیچھے چھوڑی اور یہ نکلے اپنے گھروں سے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے. کذالک، اللہ تعالیٰ کہتے اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. یعنی بنی اسرائیل جو تھے، جو غلام تھے، پس رہے تھے اتنے سالوں سے، تو وہ اتنے ان کو ڈبو دیا نا فرعون اور فرعون کے لشکر کو، تو وارث کون بنا؟ بنی اسرائیل وارث بنے. فَأَتْبَعُهُم مُشْرِقِينَ، چنانچہ انہوں نے صبح ہوتے ہی، ان کا سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے، دونوں گروہ ایک دوسرے کو نظر آنے لگے، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو یقیناً پکڑ ہی لیے گئے. قَالَ كَلَّا، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں. اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. فَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، یہ ہوا کہ سامنے بحرہ کلزم تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو جو بنی اسرائیلی جو تھے یہ ڈر گئے، کہنے لگے کہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو آگے دریا میں ڈوبیں گے، اور پیچھے سے لشکری آگے تو وہ ہمیں گرفتار کر لیں گے، تو ہمارے ساتھ تو اچھا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنا عصا سمندر پر مارو. فَانْفَلَقَ، بس وہ پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، سمندر پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا. دو جو حصے بنے پانی کے، سمندر کے، تو آپ دیکھیں کہ وہ راستہ جب دے گا تو پانی ایک طرف کا ایک طرف رک گیا، دوسری طرف کا دوسری طرف رک گیا، تو کتنا نیچا ہوتا ہے سمندر کا جو طے ہے. تو گویا پہاڑ دو طرف کھڑے ہو گئے پانی کے، اور درمیان میں راستہ بن گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم دوسرا گروہ جو تھا فرعونی
لشکر جو تھا اس کو بھی ہم نزدیک لے آئے، یعنی ان کو بھی اس دریا میں لے آئے، ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے نزدیک لے آئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو سب کو نجات دے دی۔ تو یہ چونکہ پہلے دریا میں اترے تھے تو یہ پہلے کنارے پر لگ گئے، جلدی یہ نکلتے گئے تو کنارے سے پار ہوتے گئے۔ اتنی دیر میں جو پیچھے آ رہے تھے وہ جب پہنچے تو موسیٰ کے لشکر، موسیٰ کے ساتھی جو تھے وہ پار لگ چکے تھے۔ اب فرعونی جب پہنچے تو وہ دریا کا عین درمیان تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ثم اغرقنا الآخرین، تو ہم نے اس دوسرے گروہ کو غرق کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکری ساتھی بنی اسرائیلی پار لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا اور سمندر آپس میں مل گئے۔ یہ جو فرعونی تھے یہ درمیان میں تھے، ابھی سمندر میں تھے، تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مارنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اسے اس کے گھر سے، ان کے گھر سے لے کر آیا، اور کس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جو ان کو غرق کروایا۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، تو یہ ایک نشانی ہے، عبرت بھی ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ نے ان کے سامنے یہ کیا تاکہ ان کو اللہ کا یہ احسان یاد رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارا رب تو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر بھی پڑھیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ وما تعبدون، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ کس چیز کی تم بندگی کرتے ہو۔ قالوا نعبد اصناما، کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظلوا لها عاکفین، اور ہم انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون، ابراہیم کہنے لگے کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تم کو یہ نفع دیتے ہیں یا کوئی نقصان دیتے ہیں؟ قالوا، کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے پایا ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کہ بلا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ تم کس چیز کی بندگی کرتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادے۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو، ساروں کو کہا کہ یہ میرے لیے دشمن کی طرح ہیں، میرا جو رب ہے وہ تو رب العالمین ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا پس اسی نے مجھ کو ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ ذات جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات جو کہ مجھ کو موت دے گا اور پھر مجھ کو زندہ کرے گا۔ والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ذات کہ جس کے بارے میں مجھے یہ امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا کر، یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، یعنی مرنے کے بعد جو مجھے ملانا ہے نیک لوگوں میں ملانا۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میری زبان کو میرے لیے یعنی آنے والی نسلوں میں، وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان آخرین جو میرے بعد آئیں گے ان کے درمیان میں میری زبان کو سچا بنا دے، یعنی میرے قول جو ہیں وہ سچے ہوں۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، وجعلنی، اور مجھ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہیں۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کی بھی مغفرت فرما دے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں ہے۔ یہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا مشرکوں کے بارے میں دعائیں مغفرت کرنے سے، تو جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا تب تک وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا باپ جو ہے وہ توحید پر آ جائے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا
جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یوم لا ینفع معلوم و بنون, جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ بیٹے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ, کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا تم خود اپنا بچاؤ کرو گے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, تو اس ساری بات کو کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اور جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا ان سب کو اوندھے منہ, الٹے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ, اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ, اب وہ وہاں جہنم میں آپس میں یہ جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے, تو اللہ ان کننا لفی ضلال مبین, اللہ کی قسم تم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. ہم تو یعنی کہ ہم جب تمہارے پیچھے چلتے تھے یا تمہاری باتیں کرتے تھے تو ہم تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اذ نسویکم برب العالمین, جب ہم نے تم لوگوں کو رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا. وما اضلنا الا المجرمون, اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا. فما لنا من شافعین, تو اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. ولا صدیق حمیم, اور نہ کوئی دلی دوست ہے. ولا فلو ان لنا کرتن, بس اگر کاش کہ اب ہمارے لیے لوٹنا ہو, ہمیں دوبارہ بھیجا جائے. فنکون من المؤمنین, تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہو جائیں گے. ان فی ذلک لآیہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس واقعے میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ غالب ہے, رحمت فرمانے والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین, اور نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین, یقیناً میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں, امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون, پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں تم سے اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں مانگتا, کوئی صلہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین, یقیناً میرا اجر جو ہے وہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے. فاتقوا اللہ واطیعون, پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. قالوا, کہنے لگے, انؤمن لک واتبعک الارذلون, کیا ہم تمہاری بات مانیں اور یہ جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے رذیل لوگ ہیں, نچلے درجے کے لوگ ہیں, ان کی پیروی کریں. قال وما علمی بما كانوا يعملون, نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں, یعنی وہ رذیل جو ہیں, وہ نچلے درجے کے جو لوگ ہیں, مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں, یعنی ان کے جو ظاہری اعمال ہیں ان کے بارے میں میرا کوئی وہ نہیں ہے ذمہ. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون, یہ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے, کاش کہ تم اس بات کا شعور رکھتے ہو. وما انا بطارد المؤمنین, میں تو بس میں ان لوگوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا کہ وہ مومن ہیں. ان انا الا نذیر مبین, میں تو یقیناً واضح ڈرانے والا ہوں. قالوا, کہنے لگے, لئن لم تنتہی یا نوح, اے نوح اگر تو باز نہ آیا, لتکونن من المرجومین, تو ہم تجھ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے, یعنی سنگسار کر دیں گے. قال, نوح علیہ السلام نے کہا, رب ان قومی کذبون, اے میرے رب میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی, اور تو میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے, اور نجنی, مجھے بھی نجات دے. ومن معی, اور جو میرے ساتھ ہیں, من المؤمنین, مومن, ان کو بھی نجات عطا کر. فانجیناہ, پھر ہم نے اس کو نجات دی. ومن معہ, اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے, فی الفلک المشحون, کشتی میں,
ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے بعد والوں کو جو باقی لوگ تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم بمؤمنین، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ غالب ہے، رحمت کرنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ جس بھی قوم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے فرعونیوں کو اللہ نے غرق کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اب نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے عذابوں کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس طریقے سے اس قوم کو ختم کیا، ان کو غرق کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو. لیکن ہر قوم کے آخر میں یہ والی آیت آ رہی ہے کہ بے شک تمہارا رب وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تمہارا رب غالب بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی ہے. حالانکہ عذاب کی بات آ رہی ہے کہ وہ قوم ہی غرق ہو گئی، تو رحمت کا بھی ساتھ میں تذکرہ آ رہا ہے. تو وہ کہ غالب جو ہے ان لوگوں پر جو نافرمان لوگ ہیں، ان کو جو اللہ نے عذاب دیا، ہلاک دیا، تو اللہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں غالب ہے، جو چاہتا کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور رحیم کا ذکر ان نجات والوں کے لیے آیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نجات دے رہا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرما رہا ہے. کذبت عاد المرسلین، تو یہ آیت بار بار آ رہی ہے، تو جو آیت بار بار آ رہی ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم ہود، ان کے جو بھائی تھے ہود، جو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اس نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، یقیناً میرا اجر یا میرا جو صلہ ہے وہ تو میرے رب کے ذمے ہے جو رب العالمین ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر اس پر فضول حرکتیں کرتے ہو؟ یعنی یہ دو مطلب تھے اس بات کے کہ ایک یہ جو تھی قوم عاد جو تھی، یہ ہر بلند و بالا جو کوئی جگہ ہوتی تھی، پہاڑ وغیرہ، تو وہاں پر یہ یادگار تعمیر کر لیتے تھے اور بغیر مقصد کے کرتے تھے، کیونکہ انہیں شوق تھا. تو تعمیرات کا ان کو شوق تھا، آرکیٹیکٹ جو تھے اس میں یہ اس فن میں بہت آگے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مقصد کوئی نہیں، محض کس لیے کرتے تھے؟ دکھاوے کے لیے، بڑائی کے لیے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ کیا کرتے کہ اونچی جگہوں پر بیٹھ جاتے، جو اونچی جگہ انہوں نے بنائی وہاں پر بیٹھ جاتے، تو آنے جانے والوں کو یا نیچے سے گزرنے والوں کو تنگ کرتے، ان کے ساتھ ناشائستہ حرکات کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ہر اونچی جگہ پر کچھ یادگار بنا لیتے اور فضول حرکتیں کرتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور یہ بڑی بڑی کاریگری تم نے ان عمارتوں میں کی ہے، گویا کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب بھی تم کسی کی پکڑ کرتے ہو، کسی قوم پر حملہ کرتے ہو، تو ظالم اور جابر بن کر ان کو پکڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی ہیں اور تمہاری جو تم خود جانتے ہو اس بات کو. امدکم بالانعام وبنین، اور تمہیں نوازا ہے مویشیوں سے بھی، بیٹوں سے بھی. وجنات وعیون، اور چشمے اور باغات. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ان تمہاری یہ بری حرکتوں کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. قالوا، کہنے لگے، سواء علینا او است ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے خواہ تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ نصیحت کرے. ان ھذا الا خلق الاولین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی عادت رہی ہے، جو جھٹلاتے ہیں رسولوں کو، یہ پہلوں کی عادت رہی ہے. وما نحن بمعذبین، اور ہم ان کو عذاب دینے والے ہرگز نہیں تھے. فکذبوہ فاہلکناہم، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، نوح کو،
جٹلا دیا، ہود علیہ السلام کو جٹلا دیا، ہم نے ان ساروں کو ہلاک کر ڈالا۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں عبرت ہے، نشانی ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، اکثر ان میں ایمان نہیں رکھتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً تمہارا رب غالب اور رحمت کرنے والا ہے۔ وہی دو آیتیں دوبارہ آئیں کہ اس میں نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا رب غالب ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ یہ دونوں آیتیں جو ہیں بار بار آ رہی ہیں۔ کذبت ثمود المرسلین، اب سمود کا ذکر ہوا کہ قوم سمود جو ہے، عاد کے بعد سمود، قوم عاد جو ہے جب ہلاک کر دی گئی تو ان کو اللہ پاک نے آندھی اور طوفان کے عذاب سے ہلاک کیا تھا۔ تو وہ آندھی جو تھی 8 دن اور 7 راتیں ان پر چلتی رہی تھی۔ تو اب یہ ان کی جو بقیہ لوگ جو ایمان والے تھے، جو تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے ان کو نجات دی تھی۔ جب ان کی نسل پھیلی تو وہ قوم سمود بنی۔ قوم سمود جو ہے اس نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اس قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، تو ان کے بھائی جو تھے، یعنی سمود کے بھائی، یعنی جو اللہ تعالیٰ بھائی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو قوم ہے اس قوم کے اندر سے ایک رسول ہے، تو وہ رسول جو ہے گویا ان کا بھائی ہی ہے، کیونکہ وہ اپنی ہی قوم کا بندہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ الا تتقون، اس نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی بھی اجر کا، صلے کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہ جو اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں موجود ہو، جس یعنی جو دنیا میں تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آمینین، امن کے ساتھ یہاں رہ رہے ہو، تو اتترکون، کیا تم ہمیشہ یہاں رہو گے؟ فی جنات و عیون، ان ساری نعمتوں کو یہاں رہنے دیا جائے گا۔ فی جنات و عیون، یہ چشمے، یہ باغات، و زروع و نخل طلعها حضیم، یہ ساری کھیتیاں، نخلستان اور ان کے خوشے جو ایک دوسرے میں پیوست ہیں، یعنی پھلوں کے، کھجوروں کے جو خوشے ہیں ایک دوسرے کے اندر پیوست، مطلب کہ اتنے گھنے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں میں گھر بنا بنا کر تراش کے گھر تم خوش ہوتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور جو زمین میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی اطاعت نہ کرو۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ جو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، انما انت من المسحرین، یقیناً تم پر تو بڑا بھاری جادوگر کر دیا گیا ہے۔ ان کو کہا حضرت صالح علیہ السلام کو، ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو۔ فاتی بآیۃ، پھر تو کوئی نشانی لے آ ہمارے پاس، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال، انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، حاضہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس کے لیے ایک جو ہے ایک دن کا پینا تمہارے لیے ہے اور ایک دن کا پینا اس کے لیے ہے، یعنی جو یہ پانی پیے گی، جس کنویں سے پانی پیے گی، ایک دن یہ پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو ان لوگوں نے یہاں سے ایک تو نافرمانی کی، دوسرا انہوں نے نشانی مانگی تھی، نشانی جو اللہ نے دی ان کو اونٹنی، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ ایمان کیا لاتے، انہوں نے اس کے پاؤں ہی کاٹ ڈالے۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر آخرکار پشیمان ہوئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں اللہ کی ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جھٹلا دیا۔ اس قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔
اب یہ ساری آیتوں کا مطلب آپ کو آتا ہوگا کیونکہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. انہوں نے اگلی آیت 165 کو دیکھیں کہ اتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو جہان میں، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو تم چھوڑ بیٹھے ہو. بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو ایسے لوگ ہو جو حد سے بڑھ گئے ہو، حد سے گزر گئے ہو. قالوا، کہنے لگے، لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط اگر تو باز نہ آیا، کونن من المخرجین، تو ہم تجھ کو یہاں سے اس بستی سے نکال دیں گے. قال، لوط علیہ السلام نے کہا، انی لعملکم من القالین، کہنے لگے کہ جو تم عمل کرتے ہو میں تو اس سے بیزار ہوں. رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے جو یہ کرتے ہیں. فنجیناہ و اہلہ اجمعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دے دی. الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. وہ پیچھے رہ جانے والوں میں جو بڑھیا تھی وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے پچھلوں کی جڑ کاٹ ڈالی، ان کو نجات دے دی اور جو پیچھے قوم تھی اس کی جڑ کاٹ ڈالی. کیسے؟ کیا عذاب آیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسا دی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بہت بری بارش ہے جو ڈرائے گیوں پر برسی، یعنی پتھروں کی بارش تھی وہ تو بہت بری بارش تھی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. 176 نمبر آیت ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا کے باشندوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. اس قال لهم شعیب، جبکہ شعیب نے ان سے کہا، الا تتقون، شعیب نے کہا ان سے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم اپنے پیمانے، ناپ اور تول پورے دیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم فساد کرنے والوں میں زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. یعنی یہ قوم شعیب جو ہے یہ ناپ اور تول کی کمی میں مبتلا تھی. ایک شرک کرتے تھے، ایک ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسرا لوگوں کو دینے کے اور انہوں نے باٹ بنائے ہوئے تھے اور لینے کے اور بنائے ہوئے تھے. اور فساد یہ کرتے تھے کہ مسافروں کو لوٹتے، ڈاکے ڈالتے اور بھتہ خوری کرتے، لوگوں کو یعنی غنڈہ ٹیکس وصول کرتے، لوگوں کے مالوں میں ناجائز یہ تصرف کرتے. واتقوا الذی خلقکم، حضرت شعیب نے کہا کہ تم اس ذات سے ڈرو، اس ہستی سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا. والجبلۃ الاولین، اور پچھلی خلقت کو بھی، پچھلی جو تمہاری پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، تو کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے. وما انت الا بشر مثلنا، اور تم تو ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو. وَإِنَّ ظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، تو اگر سچے ہو تو ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو. قال ربی اعلم بما تعملون، بے شک میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک سائبان والے دن کے عذاب میں آ پکڑا. سائبان والا جو عذاب ہے وہ ایسا تھا کہ ایک بادل آیا تھا ان کے اوپر. تو پہلے تو کئی دن سخت گرمی پڑی اس بادل سے. تو بادل ایک بستی کے قریب آیا، ان کی بستی کے قریب آیا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی، کیونکہ اس سے پہلے گرمی شدید اللہ نے بھیجی. تو بادل کو دیکھ کر سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے. تو پھر اس بادل نے ان پر انگارے برسائے جس سے وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے. تو کہہ رہے تھے کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سائبان والے دن ہم عذاب نے انہیں آ پکڑا، بے شک وہ ایک زبردست عذاب تھا. انہو کانا عذاب یوم عظیم، زبردست عذاب تھا. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے. نزل به الروح الامین، اس کو روح الامین نے نازل کیا ہے، ایک فرشتہ امانت دار. اس کو یہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس میں پہلے لوگوں کے پہلی جو ہیں کتابیں ان کے بھی تذکرے ہیں. اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم یہ کتاب عجمی لوگوں میں کسی پر نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ تو علیہم، تو یہ وہ ان کے سامنے وہ پڑھ بھی دیتا تو ما کانوا بہ مؤمنین، تو یہ لوگ ایمان نہ لاتے. نہیں، مکہ والے جو ہیں یہ، اگر آپ تو عربی ہیں انہی کے اندر سے ہیں، اور اگر کوئی اجمی شخص ہوتا تو وہ ان کے اوپر یہ قرآن پڑھ کے بھی بتاتا تو یہ تب بھی ایمان نہ لاتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں کو میں اس کو، یعنی یہ جو سلکناہ ہم چلا دیتے ہیں، یعنی یہ جو ان کا کفر ہے، جو نہیں یہ ایمان لاتے، تو یہ سارے مجرم لوگ جو ہیں ہم اسی طرح ان کے دلوں کو چلا دیتے ہیں. لا یؤمنون بہ، یہ ایمان نہیں لاتے اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، یعنی رسولوں پر ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ عذاب دردناک کو دیکھ لیتے ہیں. فیاتیہم بغتۃ، پھر وہ عذاب اچانک ان کے پاس آ جائے گا. وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. فیقولوا هل نحن منظرون، پھر یہ اس وقت کہیں گے کیا ہم کو مہلت دی جائے گی. افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا بتاؤ کہ اگر ہم انہیں کئی سالوں کا سامان عیش کے لیے دے دیں. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہ عذاب جو جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ عذاب ان پر آ جائے. ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو جو ان کو فائدہ دیا گیا، جو ساز و سامان دیا گیا، وہ ان کے کام نہیں آئے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے جو بھی کوئی بستی ہلاک کی وہ اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے. ذکرا، یہ نصیحت ہے تاکہ وہ نصیحت کریں، ان بستی والوں کو نصیحت کریں. وما کنا ظالمین، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم ظالم نہیں تھے. وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں نازل کیا اس کو شیطان نے. یہ لوگ مکہ والے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی شیطان ہے جو ان کے پاس آ کر ان کو سنا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں شیطانوں نے اس کو نازل نہیں کیا. وما ینبغی لہم وما یستطیعون، یہ قرآن ان کے مطلب کا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون،
انہیں تو شیطانوں کو تو اس کی وحی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بناؤ. فتکون من المعذبین، یقیناً تم بھی جو بھی ایسا کرے گا. یہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ واحد کا صیغہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ عذاب دیے گئےوں میں شامل ہو جاؤ گے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قبیلے والے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی ڈراؤ. یہ آیت کھلم کھلا جب تبلیغ کا حکم ہوا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. 3 سال پہلے خفیہ تبلیغ جاری تھی، تو جب اللہ نے یہ آیت نازل کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، خاندان والوں کو، تو ان کو دعوت دی اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں جو لوگ آپ کی پیروی کریں، آپ پر ایمان لائیں، ان کے لیے شفقت کا بازو پھیلا دو، یعنی ان کے لیے شفیق ہو جاؤ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ نافرمانی کریں، یعنی تمہاری قوم کے لوگ جو نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم سے بری ہوں، میرا کوئی ذمہ نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اللہ جو غالب ہے، رحمت والا ہے، اس پر توکل کرو. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے سجدہ کرنے والوں کو بھی. انہ هو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو خبر دوں کہ کن پر شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، یہ کہہ رہے تھے نا کہ شیطان اترتے ہیں ان پر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں. ہر ایسے شخص پر جو پرلے درجے کا جھوٹا اور گناہگار ہے. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی سنائی بات ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے دلوں میں، القا کرتے ہیں سنی سنائی بات، اور اکثر تو ان میں جھوٹے ہوتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شاعر لوگ ہیں وہ بھی بے راہ ہیں، بے راہ کی یعنی جن ان کے پاس بھی راستہ نہیں ہوتا، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ بھی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی اپنی شاعری میں جتنی باتیں انہوں نے کہی ہوتی ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. جبکہ یہ قرآن جو ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہے، جو کچھ بھی اس میں آیا ہے، تعلیمات آئی ہیں، وہ کرنے کے لیے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور انہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، تو جو ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کے بعد، اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا. أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ انجام جو ہے وہ کس انجام کی طرف وہ پلٹ رہے ہیں. اب اگر کسی کو یہ ہو کہ یہ اللہ پاک نے شاعروں کی برائی بیان کی ہے، تو ہمارے درمیان بھی بڑے شاعر ہوتے ہیں اور ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن وسلم کی شان میں قصیدے کہتے نعتیہ، اور جو کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں برائی کرتے یہ اس کا جواب دیتے اشعار میں. تو یعنی کہ سارے اشعار شاعروں کو اللہ نے برا نہیں کہا، لیکن یہ چونکہ قرآن کو شاعری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے تو اللہ پاک نے بتایا کہ شاعر لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بھی کہہ دیا. الحمدللہ یہ سورہ یہاں پر مکمل ہوئی. پھر کسی کا مائک کھل گیا، ریحانہ طاہر کا. اگلی صورت ہے سورہ نمل. نمل چونٹی کو کہتے ہیں.
اس صورت میں ایک چونٹی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کرتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن لیتے ہیں اور بات کا جواب دیتے ہیں، تو اس بات کا ذکر ہے۔ تو مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کو ان کے اعمال ان کی نظر میں ہم نے خوشنما بنا دیے ہیں، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں یہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے پیغمبر بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس کی طرف سے القا کیا جاتا ہے، عطا کیا جا رہا ہے، جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس، تو ممکن ہے کہ میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی شعلہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ کو سیک سکو۔ فلما جاءہا نودیا انبورکا من فی النار، پھر جب وہ وہاں آئے جہاں انہیں لگ رہا تھا آگ نظر آ رہی ہے، آگ کے پاس جب وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، ومن حولہا، وہ اس بستی سے، وہاں سے جس کو برکت دی گئی تھی، جس ایریے کو، اور جو اس کے ارد گرد تھا، وہاں سے ان کو آواز دی گئی، وسبحان اللہ رب العالمین، کہ پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں غالب حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا جو ہے وہ پھینک دو۔ فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا، اور ولم یعقب، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک سانپ جو تھا وہ ایسا ہوا جیسے کہ سانپ بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام تو اس سے ڈر گئے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، آواز آئی اے موسیٰ ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، الا یہ کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو، کچھ زیادتی کی ہو، پھر وہ برائی کو اچھائی سے بدل دے۔ فانی غفور الرحیم، تو میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، یعنی پہلے برا کام اگر ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اب اچھا کام کر لے تو میں اسے بخش دوں گا۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، جب اسے نکالو گے تو وہ روشن ہوگا بغیر کسی تکلیف کے۔ فِي تِسْعِ آیَةٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، اور یہ دو بڑے معجزے جو تھے، یہ اس کے علاوہ 9 جو ہیں 9 نشانیاں تھیں، یہ فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں دکھائی تھی، تو یہ 2 بڑی والی تھیں کہ عصا جو تھا وہ پھینکتے تو سانپ بن جاتا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ جو قوم تھی نافرمان قوم تھی فرعون کی۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب وہ آئے ہماری نشانیاں واضح لے کر، قالوا کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجاءتها، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو بس، اور حالانکہ وہ ان کو اس کا ان کی سچائی کا یقین ہو چلا تھا، کیونکہ جب ان کے جادوگر ایمان لے آئے تھے تو انہیں اس کا یقین ہو چلا تھا سچائی کا، لیکن انہوں نے انکار کیا
ظلمن و علوون، ظلم کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ. فنظر کیفا کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. وَقَالَ وہ دونوں نے کہا، داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور سلیمان ان کے بیٹے ہیں، تو ان دونوں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہنے لگے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو فضیلت دی بہت سے بندے ایمان والے بندوں پر. ووارث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کے وارث داؤد علیہ السلام کے وارث جو ہیں وہ سلیمان ہوئے. قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے. انہیں لوگوں سے انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے نا، وہ سب چیزیں اللہ نے مجھے میری بادشاہت میں عطا کی ہیں اور مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی ہیں. ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ، اور سلیمان کے لیے سارے لشکر جمع کر دیے گئے. من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے جتنے بھی لشکر تھے، والطیر، اور پرندوں کے. فہم یوزعون، چنانچہ وہ ان کے قابو میں تھے. یعنی سلیمان علیہ السلام کے دربار جب لگتا تھا تو سارے لشکر اکٹھے ہوتے تھے، جنوں کے بھی، انسانوں کے بھی، پرندوں کے بھی. تو سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ان کی حاضری لیتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ سارے آئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے لیے یہ لشکر اکٹھے کیے گئے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، اور یہ سارے لشکر لے کر وہ جہاد کے لیے نکلتے، اور نکلے جہاں پر جب جا رہے تھے کہ یہاں پر کیا ہوا کہ ایک چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی جو تھی وہ اپنی دوسری ساتھیوں سے کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں، بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے پاؤں تلے کچلی جاؤ. وہم لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلے. تو یہ جو اس نے، یہ ان کی سردار جو ملکہ چیونٹی تھی، اس نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے جب کہا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن لی. فتبسم ضاحکا، تو وہ مسکرا کر ہنسنے لگے. من قولها، اس کی بات سے. وقال، اور انہوں نے اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے مجھ کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ چیونٹیوں کی آواز بھی مجھے سنا دی ہے. کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، شکر ادا کرنے کے لیے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں. التی انعمت علی وعلی والدی، وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں نیک عمل کرتا رہوں جس سے آپ راضی ہوں. وادخلنی برحمتک، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کیجئے. فی عبادک الصالحین، جو کہ آپ کے نیک بندے جہاں ہیں اس رحمت میں مجھے بھی داخل کیجئے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت مل جائے، بڑی نعمتیں اللہ دیتے ہیں، تو جب انسان کو نعمت ملے تو نعمت کا جو شکر ہے اس کو پر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس میں نعمت کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ہے. وتفقد الطیر، اب حاضری لی پرندوں کی حاضری جب لی تو فقال ما لی لا ارى الهدهد، کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ حدود نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، کیا کہ وہ غائب ہے، غیر حاضر ہے. لأعذبنه عذابا شدیدا، اگر وہ غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا ملے گی. او لأذبحنه، یا تو اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا. او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ واضح دلیل پیش کرے کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے. اگر یعنی کہ اس نے کوئی ٹھوس ریزن پیش نہ کی تو اس کو سزا ملے گی یا ذبح کر دیا جائے گا. فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا. فقال احطت بما لم تحط به، اب وہ آیا
یعنی ان کو معلومات ہدہد کو معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہوگا انہوں نے، کہ ظاہر ہے انہوں نے ہر چیز کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی تھی ہر شخص کی. تو اب جب ہدہد معلومات کے لانے پر مامور تھا، اب وہ یہاں نہیں آیا، تو حضرت سلیمان اس کی سزا کا اعلان کر رہے ہیں. یہ تو اتنی دیر میں وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں ایسی معلومات لے کر آیا ہوں، مال بما لم تحط به، جس کا آپ کو علم نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. انی وجدت امرأۃ، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، تملکہم، جو ان پر حکمرانی کر رہی ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اللہ نے اس کو ہر چیز دی ہے، یعنی بڑا اس کا اقتدار ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا عظیم تخت بھی ہے. وجدتها، میں نے پایا اس کو، وقومها، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ. جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ ان کو دیا گیا ہے، اور یہ کیا کر رہی ہیں، یہ قوم کیا کر رہی ہے، ملکہ اور اس کی قوم جو ہے سورج کو سجدہ کر رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو زینت بخش دی ہے، یعنی شیطان نے ان کو یہ سجایا ہے کہ تمہارے اعمال بڑے اچھے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور اس نے شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے اور وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ یسجدوا للہ الذی، وہ اس بات کی ہدایت نہیں پاتے کہ وہ ان کو اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو رب آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے. وَیَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تو عرش عظیم کا رب ہے. آیت سجدہ. قال سننظر اصدقت، اب فرعون سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ جو خبر ساری اتنی زیادہ اس نے دی ہے، اتنی باتیں کی ہیں حدود نے، تو اب یہ باتیں سن کے سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ عنقریب ہم دیکھیں گے. اصدقتا، کیا تو نے یہ سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا کہ تو جھوٹوں میں سے ہے. اذهب بکتابی، اب یہ میرا جو خط ہے یہ لے جا، ہاذا، یہ میرا خط لے جا، فالقہ الیہم، یہ اس پر ڈال دے، یعنی ملکہ کے سامنے پھینک دینا. ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر الگ ہٹ کے دیکھنا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جواب میں کیا کرتے ہیں. قالت، اب یہ خط لے کر گیا ہدہد اور اس نے ملکہ کے سامنے ڈال دیا. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو وہ ملکہ جو کچھ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. آیت نمبر ہے 29. قالت، کہنے لگی، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ کہنے لگی کہ اے سردار، وہ اپنے جو اس کے درباری تھے، جو اس کے سردار تھے قوم کے، انہیں مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ اے سردارو، اے درباریو، مجھ کو یہ بڑا ہی باوقار خط جو ہے مجھ پر ڈالا گیا ہے، یعنی مجھے دیا گیا ہے. اب دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ملکہ جو تھی وہ عقل مند بھی تھی اور وہ اپنے معاملات سارے مشورے سے طے کرتی تھی. تو اس نے خط کے بارے میں بھی بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ بڑا معزز خط ہے. انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، لکھا کیا ہے سلیمان علیہ السلام نے، یہ لکھا کہ یہ میرے سلیمان کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ لکھی، اور ساتھ میں جو جملہ لکھا وہ یہ سیدھی سیدھی بات کی کہ سرکشی نہ کرو اور مجھ پر اسلام لا کر میرے فرمانبردار بن جاؤ. قالت، کہنے لگی، یعنی سیدھی سیدھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی فرمانبرداری کا کہا کہ بادشاہت اور حکومت جو ہے میری، تو مطیع ہو کر آ جاؤ. قالت، کہنے لگی اپنے سرداروں سے کہ یہ مضمون ہے خط کا، تو اب یا ایھا الملأ افتونی فی امری،
اب تم مجھے بتاؤ کہ اس معاملے میں تم کیا کہتے ہو. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، میں کوئی بھی کام خود سے نہیں کرتی جب تک کہ تم اس کے اوپر گواہی نہ دو. قالوا، وہ لوگ سردار جو تھے وہ کہنے لگے، نحنو اولو قوت، ہم بڑی قوت والے ہیں، وَأُولُو بَاسٍ شدید، اور ہم جنگجو ہیں، بڑے جنگجو ہیں، ہم جنگ سے گھبراتے نہیں. کہنے کا ان کا مطلب تھا کہ اگر تو ہمیں کہتی ہے کہ ہم جنگی لشکر تیار کریں تو ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بڑے شدید جنگجو ہیں، قوت ہمارے پاس ہے. وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، لیکن آخری فیصلہ تیرا ہے، تو جو کہے گی ہم وہ کر لیں گے. فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرُونَ، تو بس اب تو دیکھ لے کہ تو ہمیں کیا حکم دیتی ہے. یعنی اگر مطیع ہونا ہے تو ہم مطیع ہو جائیں گے، اور اگر جنگ لڑنی ہے تو ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں. قالت، کہنے لگی ملکہ سبا کہنے لگی کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، حقیقت تو یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جو بھی کوئی فاتح بادشاہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، جب بادشاہ آتے تھیں تو ایسے ہی ہوتا تھا. آج یہ بادشاہ نہیں ہے تو آج یہ سپر پاورز ہیں، تو یہ جس بھی بستی میں داخل ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ فساد ڈالتے ہیں، یعنی بستیاں تباہ کر دیتے ہیں، اور جو معزز ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ تو ایسے ہی کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، میں ایسا کرتی ہوں کہ ایک میں مرسلہ یعنی خط بھیجتی ہوں ان کی طرف. بِحَدِيَّةٍ فَنَذِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں وفد بھیجتی ہوں یعنی اپنے سفیر بھیجتی ہوں ہدیے دے کر، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ کیا، جو ہدیے لے کر جاتے ہیں سفیر، ان کو کیا جواب ملتا ہے. فلما، اب یہ اس نے ملکہ نے اپنے بندے بھیجے، ان قسم کے نفیس تحفے تحائف دے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے وہ، سلیمان علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 36 ہے، فلما جاء سلیمان، جب وہ لوگ سلیمان کے پاس آئے اس کے سفیر، قال سلیمان نے کہا، اوننی بمال، کیا تم مال کے ذریعے مجھے لالچ دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر، مجھے جو کچھ میرے اللہ نے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے. مما آتاکم، جو تم کو دیا گیا اس سے بہت بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم تو اپنے ہی تحفوں پر خوش ہو رہے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے تحفوں پر بڑا مان ہے، ہمیں جو ملا ہے ہمارے رب کی طرف سے وہ تمہارے سے بہت بہتر ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، تمہیں اسلام لانا ہوگا. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، تم لوٹ جاؤ، اپنے تحفے لے جاؤ یہاں سے، اور اب دیکھو کہ اگر ہم تمہارے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی تم میں تاب نہیں ہے. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور وہاں سے ان بستی والوں کو جو کہ مخالفت میں آئیں گے ان کو نکال دیں گے. منہا اذلتم وہم صاغرون، اور وہ متحد بن کر رہیں گے. یعنی اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پھر تمہاری قوم کو فتح کر لیا جائے گا تو تم پھر متحد بن کے رہو گے. قالت، یعنی قالا، اب یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا، ایکم یاتینی، فرمانبردار ہو کر میرے پاس آئیں. ان کو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ جو ملکہ ہے وہ اسلام قبول کر لے گی اور میرے پاس چلی آئے گی میرے بلاوے پر. تو انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ اس کا جو تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کا ہے، وہ میرے پاس کون لائے گا. قال افریت من الجن، تو جنوں میں ایک افریت تھا، قوی ہیکل جن، اس نے کہا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی، میں آپ کو اس لے آؤں گا، میں آپ کے پاس وہ تخت اتنی جلدی لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں تو میں وہ لا دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ،
اور یقیناً میں اس پر مطلب میں قوت والا بھی ہوں اور امین بھی ہوں، کہ آپ یعنی یہ سمجھیں کہ وہ اس کے اندر میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، ایمانداری کے ساتھ میں وہ تخت لے آؤں۔ قال الذی، اس جن نے یہ بات کی تو ایک اور شخص تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اور شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی عالم تھا۔ وہ کتاب کون سی تھی؟ کون سی کتاب تھی اس وقت؟ زبور تھی۔ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وہی کتاب تھی۔ تو زبور کا علم تھا جس کے پاس، وہ عالم، اس نے یہ کہا انا آتی کا، میں آپ کے پاس لے آؤں گا بھی اس کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں، اپنی آنکھ جو نگاہ جو ہے وہ جھپکیں۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی انہوں نے فلما رآہ، نظر ادھر کی، فلما رآہ مستقرا عنده، تو انہوں نے اسے اپنے پاس پایا، موجود پایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کرامت تھی اس علم والے کی۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزما رہا ہے، اشکر اشکر ام اکفر، کہ کیا میں یا کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں، نہ شکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو بھی کوئی شکر کرے گا وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرے گا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کوئی کفر کرے گا تو میرا رب تو بے نیاز ہے، کریم ہے۔ اب یہاں پر یہ جو سلیمان علیہ السلام کو اتنی چیزیں دی گئیں کہ پرندوں کی بولیاں، چیونٹیوں تک کی آواز ان کو اللہ نے سنوا دی، اور اتنی طاقت تھی، جن وغیرہ سب ان کے پاس تھے، تو انہوں نے وہ اپنی ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ بھی تخت لا سکتی تھی، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے ان کے ایک صحابی، ان کے ایک ماننے والے، ان کے ایک امتی جو ان کے پاس کے علم تھا کتاب کا، اس کی کرامت کا اظہار کیا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا اختیار دیتا ہے، کیا کیا دولت عطا کرتا ہے۔ قال نکروا لہا، اب جب انہوں نے دیکھا کہ تخت تو آ گیا، اب انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، اپنے جو ان کے کام کرنے والے تھے ان سے کہا کہ اس کے اندر تبدیلی کر دو، ارشہا یعنی چینجز کر دو، ننظر تہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ حقیقت تک پہنچ جاتی، اس کو پہچان لیتی اپنے تخت کو، یا کہ وہ ایسے لوگوں میں شامل ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ یعنی اس کی ذہانت کا امتحان لے رہے تھے کہ ملکہ سبا کتنی کی ذہین ہے، کہ وہ پہچان لے گی اپنے عرش کو، اپنے تخت کو، یا کہ وہ نہیں پہچانے گی۔ فلما جاءت، پھر جب وہ آ گئی، ملکہ آ گئی، قیلا، اسے کہا گیا، اہا کذا عرشک، کیا تیرے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ قالت کا انہ ہوا، کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی اس نے پہچان لیا۔ یہ بات اس لیے تھی کہ وہ ملکہ جان لے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، اور یہ کس پائے کے نبی ہیں کہ اس کا تخت جو وہاں اس کے ملک میں یہ چھوڑ کر آئی ہے، وہ اس کے آنے سے پہلے یہاں پہنچا ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام کی جو صلاحیتیں اور ان کی معجزات ہیں جو ان کو اللہ نے دیے ہیں، وہ جان لے۔ تو اب وہ کہنے لگی، وہ بھی ذہین تھی، اس نے کہا کہ میں تو کہتی ہوں کہ گویا یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں آپ کے سچائی کا علم پہلے ہی ہو گیا تھا، اور ہم آپ کے پاس فرمانبردار بن کر آ گئے ہیں، یعنی ہم اسلام لے آئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب تک اسے اسلام لانے سے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ انہا کانت من قوم کافرین، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر قوم سے تھی، اس کی قوم چونکہ کافر تھی اس وجہ سے وہ بھی انہی کے دین پر تھی۔ قیل اللہ ادخلی الصرح، اللہ تعالی وہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا اس میں داخلے کی دعوت دی۔ فلما رأته حسبته لجة، اب کیا ہوا کہ وہ اس کی جو محل تھا، اس کا جو فرش تھا وہ شیشے کا تھا، اور شیشے کے نیچے پانی تھا، پانی کے اوپر محل بنایا، اور اس کے وہ شیشے کے فرش تھے۔
اب شیشے کے فرش میں نیچے سے جب پانی چلتا ہوا اس کو نظر آیا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے. تو فلما رأته، جب اس نے اس کو دیکھا، حسبته لجة، اس نے دیکھا کہ یہ پانی ہے. وکشفت عن ساقیها، تو اس نے اپنی پنڈلیاں چڑھا لی، یعنی پانچے اوپر کر لیے، جو لباس تھا وہ اوپر کر لیا. قال، کہا سلیمان علیہ السلام نے، انه صرح ممرد من قواریر، یہ تو شیشوں کا جڑاؤ محل ہے، جڑا ہوا شیشوں کا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے. تو اب یہ بات جو تھی، یہ کیا بتانا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ جیسے تمہیں شیشے کے نیچے سے جو پانی ہے وہ تمہیں وہاں پر تم دھوکا کھا گئی ہو کہ اس کو پانی سمجھ لیا حالانکہ یہ شیشہ ہے، اسی طریقے سے شیطان جو ہے وہ انسان کو دھوکا دے کر اصلی معبود سے نقلی معبود کی طرف لے جاتا ہے. تم بھی اصلی چیز کو نقلی چیز کو اصلی سمجھ بیٹھی ہو. تو گویا ایک اشارہ تھا، اس کو اس کی ذہانت کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور اس کی ہدایت کا سامان بھی ہو رہا ہے کہ اسے سمجھ آ جائے کہ میں نے جیسے یہاں دھوکا کھایا، میں پہلے بھی دھوکے میں تھی. قالت، اب اسے احساس ہو گیا تو وہ اب کہنے لگی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، یعنی اس سے پہلے جو میں نے شرک کیا وہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. اسلمت، اب میں اسلام لاتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اس رب پر جو اللہ ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہ ملکہ جو ہیں، ملکہ سبا، روایات میں ان کا نام بلقیس آتا ہے. اب یہ جو ملکہ سبا ہیں یہ ایمان لے آئی، اور اس نے یعنی اس کی نیکی تھی جس وجہ سے اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا قرآن پاک میں. وَلَقَدْ، اگلی آیت ہے آیت نمبر 45. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو. فریقان یختصمون، تو لوگوں میں قوم میں دو گروہ بن جھگڑنے لگے. قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں تم اچھائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا، کہنے لگے، قالوا طیرنا، کہنے لگے کہ بکا وبمن معک، کہنے لگے کہ ہم برا شگون لیتے ہیں، نحوست لیتے ہیں کہ تم نحوست ہے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی. قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست جو ہے وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جس کی آزمائش ہو رہی ہے. وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، اور شہر میں 9 ایسے آدمی تھے جو یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. 9 سردار تھے صالح علیہ السلام کی قوم کے. یہ ایک جتھا تھا، یہ غنڈوں کا ایک گروہ تھا، گینگ تھا. یہ کیا کرتے تھے، ساری برائیاں جو تھیں ان کے ذریعے قوم میں ہوتی تھیں اور قوم کو گمراہ کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا، کہنے لگے، تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، آپس میں اکٹھے ہوئے، یہ گینگ اکٹھا ہوا، کہنے لگے اللہ کی قسم کھاؤ ہم ضرور صالح علیہ السلام کے گھر پر رات کو حملہ کر دیں گے. ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، پھر ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال چلی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، شعور ہی نہیں تھا ان کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان کی چال بازی کا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ جب پہلے انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے. جب اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو یہ اللہ کا معجزہ تھا جو انہوں نے خود مانگا تھا. تو جب اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تو اب صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا. صالح علیہ السلام بہت پریشان تھے کہ اس قوم نے اچھا نہیں کیا اور اب ان پر عذاب آنے والا ہے. ان لوگوں نے
یہ پلان کیا کہ یہ 3 دن کے عذاب کی بات کر رہا ہے، ہم رات کو ہی حملہ کر کے صالح علیہ السلام کو مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی۔ اگر کوئی ان کا وارث بن کر آیا تو اسے ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تدبیریں کر رہے تھے، یہ چال بازیاں کر رہے تھے، اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، ان کی چالوں کو ناکام کر دیا۔ فتل کا بیوتہم خاویۃ تم بما ظلموا، چنانچہ وہ رہے ان کے گھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو ان کے گھر، وہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو صالح علیہ السلام کی بستیاں تھیں، مدائن صالح، یہ وہاں سے گزرا کرتے تھے، آج بھی ان کے کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ رہے ان کے گھر، خاویتن، دیکھ لو کہ اوندے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، یہ اس میں جاننے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے، عبرت ہے۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، ان کو ہم نے بچا لیا تھا، نجات دی تھی۔ ولوطا اذ قال لقومہ اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون۔ اب یہ چونکہ مکی صورتیں ہیں تو ان مکی صورتوں میں گزشتہ قوموں کے حالات بتائے جاتے ہیں تاکہ مکہ والے ان سے سبق سیکھیں اور ایمان لے آئیں۔ تو لوط علیہ السلام کا بھی ہم نے بہت مرتبہ تذکرہ پڑھ لیا، وہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کرتے ہو، اور تم جو ہو کیا کرتے ہو، کھلی آنکھوں دیکھتے ہو اس کو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے۔ بل انتم قوم تجہلون، تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ، ان کے قوم کا جواب بھی یہی تھا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، اس لوط کو اپنی بستی سے ہی نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، پاک باز ہیں یہ، مطلب یہ کہ یہ اپنی پاک بازی کی وجہ سے ہمیں منع کرتے، انہیں یہاں سے نکال دو۔ فانجیناہ، پھر ہم نے اس کو بھی نجات دے دی، یعنی لوط علیہ السلام کو، واہلہ، اور ان کے اہل کو۔ اس اہل میں ان کے وہ گھر والے جو ایمان لائے تھے اور جو مومن لوگ، وہ سب اہل میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتے الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، وہ تھی قدرناہا من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسا دی زبردست قسم کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بہت بری بارش تھی جو ڈرائے گیوں پر برسائی گئی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے ان لوگوں پر، ان بندوں پر اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے، یعنی پیغمبروں پر، جن بندوں کو اللہ منتخب فرماتا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، اور پھر اس پانی سے بڑے رونق باغ اگائے، کھیتیاں اگائیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ انسان جو بھی کوئی زمین میں چیز پھینکتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی میں مکس ہو جاتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی فضولیات ہیں، ہماری جو ڈرینیج ہے، ہماری جو فضلے ہیں، وہ سارے کے سارے مٹی میں جاتے ہیں تو وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بیج ہے اس کو دیکھیں کہ جب وہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتا، وہ اگ جاتا ہے، وہ کھیتیاں اگاتا ہے، وہ باہر کو ہریالی لاتا ہے، سبزہ لاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم یہ درخت اگا سکتے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور جس نے اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے، نہریں پیدا کی، اور زمین کو ٹھہرانے کے لیے وجعل لها رواسیا، پہاڑ قائم کر دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور ان پہاڑوں کی جو میخیں ہیں
ان کے بعد دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی. دو قسم کے سمندر ہیں، کھاری اور ایک میٹھا، ایک گرم اور ایک ٹھنڈا. تو ان کے درمیان آڑ ہے، دو سمندر آپس میں ملتے نہیں ہیں. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تم کو اندھیروں، سمندر کے اندھیرے اور خشکی کے اندھیروں میں ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. اس سفر کے دوران جب تم بھٹک جاتے ہو تو تمہیں کون خشکی اور سمندر کے راستوں میں راستہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری لاتی ہیں اپنے آگے، یعنی بارش کی خوشخبری لانے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے. تو کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و بالا ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، ابتدا سے پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور کون ہے جو تم کو آسمانوں سے رزق دیتا ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین سے. الہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے میں تو کسی کو نہیں جانتا کہ کوئی اللہ کے سوا معبود ہو آسمانوں میں اور زمین میں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. بَلِ ادَّرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ باتوں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل ہم منہا عمون، یہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں. وقال الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر، اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا. لقد وعدنا قبل، ایسے وعدے ہمیں دیے گئے ہیں جو ہمیں اور ہم سے پہلوں کو بھی دیے گئے تھے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ ان سے کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. ولا تحزن علیہم، اور ان پر غمگین نہ ہوں. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس ہی آ لگا ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، یقین رکھو کہ تمہارا رب وہ ساری باتیں جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو کہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی نہ ہو. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن ہے جو کہ بنی اسرائیل کے سامنے ان کی حقیقت واضح کرتا ہے. اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، جس میں سے کہ اکثر باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے.
ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اور بے شک تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، وہو العزیز العلیم، اور وہ غالب جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، انک علی الحق المبین، آپ واضح حق پر ہیں، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑتے ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہو۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم، تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ دابہ ہے، دابہ قیامت سے پہلے ایک اللہ کی نشانی ظاہر ہوگی، ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور بات کرے گا، کیا کہے گا کہ لوگ جو ہیں ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج جو ہے وہ گھیر لائیں گے، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے پھر ان کی جماعت بندی کر دی جائے گی، یعنی انہیں گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال، اللہ کہے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بها علما، اور تمہیں علم بھی نہیں تھا، میری آیتوں کو سمجھا بھی نہیں تھا تم نے، ام ماذا کنتم تعملون، تو یا کیا کرتے رہے تھے تم، ووقع القول علیہم، اور ان پر بما ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے ان پر عذاب کی مدت جو ہے، وہ عذاب کی بات جو ہے پوری ہو جائے گی، یعنی دلیل پوری ہو جائے گی۔ فہم لا ینطقون، اب وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن اس طرح بنایا کہ اس میں چیزوں کو دیکھیں۔ ان فی ذلک لآیۃ قوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانی ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور سارے زمین اور آسمانوں میں سارے لوگ جو ہیں وہ گھبرا اٹھیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا، وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور یہ پہاڑ جن کو تم آج جمع ہوا دیکھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ ان کو تم دیکھو گے کہ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے۔ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً اللہ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم افعال کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی اچھائی لے کر آئے گا، نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، اس کو اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہا جائے گا یہ وہ بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جو کوئی ہدایت پکڑے گا وہ ہدایت وہ اپنی جان کے لیے ہوگی۔ وَمَنْ زَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم ان کو پہچان بھی لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب اس بات سے غافل نہیں ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ الحمدللہ، سورت مکمل ہوئی۔
دعا کر لیجیے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر اہل انت ان تعبد اہل انت ان تحمد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. إن لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم أطعمهم واستر عوراتهم. اللهم أطعمهم وألبسهم من طعام أهل الجنة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا هذا القرآن، اللهم تقبل منا هذا القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.